زیارت اربعین و پیادہ روی۔ مومن کی 5 علامات ہیں: 51 رکعت نماز پڑھنا، زیارت اربعین کرنا، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک پر سجدہ کرنا اور بلند آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو نماز میں پڑھنا۔ زیارت اربعین امام حسین کے آداب سے متعلق چند توجہ طلب نکات۔ نمبر 1، ہمارے عمل کو فائدہ مند اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے نیت بہت ضروری ہے۔ اعمال کے انجام میں نیت خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اربعین کے سفر زیارت پر بہترین نیت انسانوں کی ظلم و جہالت و گمراہی سے نجات ہے۔ بہترین نیت انسانوں کی ظلم و جہالت سے نجات، جو کہ امام حسین کا مقصد و نیت بھی تھی۔ اگر پیادہ روی اربعین میں شرکت کو ہر محب امام حسین کی شرعی ذمہ داری سمجھا جائے تو عالمی اعتبار سے سب سے بڑے عزاداری کے اجتماع میں مومنین کی شرکت اسلام کی سربلندی اور انسانیت کی نجات کا سبب قرار پائے گی۔ اس سفر میں شرکت کر کے امام زمانہ کے ظہور کی تعجیل میں اپنا کردار ادا کریں۔ نمبر 2، اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ محبت اور بھائی چارگی کی مثال قائم کرنا۔ بلا شک اس پیادہ روی میں شریک زائروں کے ساتھ خشوع و خضوع اور انکساری کے ساتھ پیش آنے سے ہم اس اجتماع کی تقویت کا باعث ثابت ہوں گے۔ امام صادق علیہ السلام نے بھی محبت و برادری اور درگزر کو آداب زیارت امام حسین کا لازمی جز قرار دیا ہے۔ دشمن تفرقہ پھیلانے اور اختلافات پیدا کرنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، لیکن ہم صرف چند محبت آمیز جملوں اور ایک مسکراہٹ سے ان سازشوں کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ خندہ پیشانی سے سلام اور مسکراہٹ یا چند جملے عربی زبان کے۔ نمبر 3، بحث و مباحثے اور لڑائی سے پرہیز، زیارت کا لازمی جز۔ وحدت کی حفاظت اور بحث و مباحثے سے پرہیز اولین ترجیح۔ اپنے آس پاس میں موجود افراد کے غلط کاموں کی اصلاح ایک اچھا کام ہے، لیکن اس موقع پر جو امت اسلامی کے اتحاد و برادری کا محور و مرکز ہے، لڑائی جھگڑے اور بحث و مباحثے سے دوری اولین ترجیح ہے۔ وحدت کی حفاظت اور بحث و مباحثے سے پرہیز اولین ترجیح۔ مختلف ملکوں اور ثقافتوں کے افراد پر مشتمل اس اجتماع میں وحدت و برادری کی جو عظیم مثال قائم کی جا رہی ہے، پوری دنیا کے لیے حقیقی اسلام محمدی کی بہترین مثال ثابت ہوگی۔ نمبر 4، زیادہ خوری سے پرہیز۔ عراقی مومنین کی بے مثال مہمان نوازی اور زائرین کے لیے جوش خدمت بے مثال ہے، لہذا توجہ رکھیں کہ زیارت کے سفر میں زیادہ خوری کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ دوران سفر زیادہ خوری بیماری کا سبب اور زیارت کی معنویت و اعمال کی انجام دہی میں رکاوٹ ثابت ہو سکتی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سفر زیارت کربلا میں ہمیشہ زرق و برق اور لذیذ کھانوں سے پرہیز کیا کرتے تھے، اور آپ کی خوراک ایک عزادار کی مانند سادہ ہوا کرتی تھی۔ باوجود کہ عراقی مومنین ہر گزشتہ سال کی نسبت زیادہ سے زیادہ زائرین کے لیے انتظامات انجام دیتے ہیں، لیکن آپ کی احتیاط اور اسراف سے دوری کسی بھی ممکنہ قسم کی کمی کو پورا کر سکتی ہے۔ نمبر 5، دوران سفر زیارت عبادت میں مشغول رہنا۔ اس معنوی اور روحانی سفر کی برکتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ نماز جماعت کو اول وقت اور تعقیبات کے ساتھ انجام دیں۔ نماز کے بعد مختصر گریہ و عزاداری آپ کے سفر کی نورانیت میں اضافے کا باعث رہے گی۔ معمول کی گفتگو سے پرہیز، مشغول تسبیح و دعا رہنا اس سفر میں امام صادق علیہ السلام کی خاص تاکیدات میں سے ہیں۔ دوران سفر تلاوت قرآن کریم۔ سفر زیارت کے دوران تلاوت کل قرآن کریم یا جتنا ممکن ہو سکے کی جانی چاہیے، جسے اپنی جانب سے معصومین علیہ السلام کی خدمت میں تحفتاً پیش کیا جائے تو بہت افضل ہے۔ نمبر 6، دوران سفر جلد بازی سے پرہیز۔ با تجربہ افراد کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لیتے اور پیادہ روی کی تکمیل میں 4 سے 5 دن میں یہ سفر ختم کرتے ہیں، اور بے شک اربعین کے خاص موقع پر کربلا میں گزارے گئے ایام میں سے یہ پیادہ روی کے ایام یقیناً زیادہ نورانی اور معنوی ہوتے ہیں۔ نمبر 7، سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین کی زیارت کے آداب۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے کہ کربلا میں داخل ہوتے ہی اسی گرد و خاک کی حالت میں حرم کی زیارت پر جایا جائے۔ عوامی مجمع کی صورت میں بین الحرمین میں قیام کر کے زیارت انجام دیں۔ بین الحرمین عوامی مجمع اور رش کی صورت میں وہیں سے زیارت کی نیت کریں اور اسے ہی زری کی زیارت شمار کر کے واپس ہو جائیں، تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے اور زیادہ رش کی بنا پر کسی بھی قسم کے حادثے سے بچا جا سکے۔
اپنی زیارت کی انجام دہی کے وقت والدین، مرحومین جو زیارت پہ نہ آ سکے، مظلومین اور مجاہدین اسلام اور بالخصوص تعجیل ظہور منتقم خون امام حسین کے لیے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔